الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں. جڑی گونج آ رہی ہے ختم ہونی چاہیے، ذرا مل کے محبت نال پڑھو. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کتنے
नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है। आपके आस्ताने फातिमा और अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा और अली हुसैन हसन, पंजतर के घराने की क्या बात है, पंजतर के बात है, पंजतर के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह करीम दी हम्दो सना प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते दरूद व सलाम दा नज़राना पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह ताला हक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ सुन सुना के दे उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, रमज़ान मुबारक दा महीना बड़ियां बरकतां वाला, बड़ियां अज़मतां वाला, अल्लाह ताला दा करोड़ों मरतबा शुक्र है कि उस वहदहू ला शरीक ने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया। और आज 4 रमज़ान मुबारक है, तो 3 रमज़ान मुबारक को इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार, गरीबों के गमखार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा राक़िया साजिदा मुनव्विरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम महबूब की उसी लख्त जिगर का ज़िक्र खैर करेंगे। उनकी अज़मत और उनकी शान के हवाला से आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करनी है, उनकी
سیرت کے حوالہ سے شاید کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل پر اثر کر جائے اور آپ بھی اپنے گھر والوں اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کر سکیں جیسی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ کی تھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماندے نے، اور حضرت انس او نے جنہاں نے 10 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر گزارے نے۔ 10 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کی تھی۔ آپ فرماندے نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ نو جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ اس تو اگلی گل بڑی محبت والی ہے، بڑی پیار والی گل ہے۔ پہلی گل کہ اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے کہ اللہ نے اس نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ پھر دوسری کہ جیڑا بندہ ایدہ ادب احترام کرے گا، ایدے نال محبت پیار کرے گا، اللہ انہوں بھی جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ تو پھر اسی سنیاں الحمدللہ اسی محبوب دی ہر نسبت دا حیا کرنا لے، ایسا ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سنیاں اسی محبوب دی ہر نسبت دا حیا کرنا لے ہیں، جے دی نسبت محبوب دے نال ہو گئی اسی او دا بولو نا ادب کرنا لے ہیں، او دا اسی ادب کرنا لے ہیں۔ تے پھر ہون محبوب دی اولاد، پھر ہوئے محبوب دی لخت جگر، جگر دا ٹکڑا ہوئے، تو حدیث مبارکہ دے الفاظ نے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ ہوئے جن نے اینو راضی کیتا انہیں مینو راضی کر لیا، تے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا نا انہیں مینو ناراض کیتا، تے جن نے مینو ناراض کیتا انہیں رب العالمین نو ناراض کر لیا ہے۔ ذرا محبت نال سبحان اللہ آکھیا کرو، انی سستی نہیں چنگی ہوندی، ذرا محبت نال سبحان اللہ آکھو گے انیاں پیاریاں دا ذکر۔ اور میں پڑھ رہا سی کتاب دے اندر کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میری جدوں دی ولادت با سعادت ہوئی ہے نا، میں اپنی امی جان نو اپنے واسطے کدی بھی منگدیاں نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نو جان دے ہو، حضرت سیدہ فاطمہ دے بیٹے نے، تے اگلا جمعۃ المبارک دا موضوع بھی میرا انشاءاللہ یہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے لخت جگر نے آپ فرماندے نے میں جدوں دا ویکھیا اپنی امی جان نو میری والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کدے اپنے واسطے نہیں منگیا، جتوں بھی منگی ہے خیر محبوب دی امت واسطے منگی ہے۔ جدوں بھی خیر منگی ہر وقت دعا کر دیا سی مولا میرے بابا دی امت دی بخشش فرما۔ اسی امتیاں نا، دیکھو ساڈے واسطے محبوب خدا بھی دعاواں کر دے گئے، تے محبوب دی اولاد بھی ساڈے واسطے دعاواں، تے اسی ہن انہاں نال پیار نہ کریے تے ہور بولو تو صحیح۔ تے اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیدہ ظاہرہ
کے محبت نال سارے مل کے پڑھ لو. میں پہلے حدیث مبارکہ سنا چکے ہاں. اللہ دا قرآن بھی پڑھیا ہے. اللہ دا قرآن کی 29 پارہ ہے سورۃ الدہر دی 8 نمبر آیات مبارکہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. ایک گھرانہ ہوئے حضرات محترم کو وقت بھی آیا امام حسن تے امام حسین بیمار ہو گئے نے. امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ آج جاؤ جا کے اسی بھی عیادت کر کے انہیں جدو آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ویکھیا امام حسنین کریمین بیمار نے. کریم آقا نے فرمایا اے میری بیٹی ہے پیارے علی المرتضی. اس طرح میرا گلا بند ہو جانا, اس طرح میرا گلا بند ہو جائے گا. فائدہ تسی منت من لو, تسی منت منو گی اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا عطا فرمائے گا. انہاں نے منت کیڑی منی ہے؟ 3 روزے رکھن دی منت منی ہے. کتنے روزے؟ 3 روزے. تسی روزے دی منت منو اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا عطا فرمائے گا. انہاں نے منت من لئیے کہ 3 روزے رکھاں گے اللہ تعالیٰ ساڈے بیٹیاں نو شفا عطا فرما دے وے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیتی ہے. پھر پہلا روزہ رکھیا ہے, سحری دا انتظام کیتا, افطاری دا انتظام کیتا ہے. افطاری دا وقت ہویا کہ حضرات محترم پھر کی ہویا ہے کہ مسکین نے آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے. حضرات محترم دروازے تے دستک ہوئی ہے. پوچھیا کون ہے دروازے تے؟ آواز آئی ہے میں مسکین ہوں. اے میرے محبوب دے گھر والے مینوں کھانا عطا فرما دیو. اے میرے محبوب دے گھر والے مینوں کھانا عطا فرما دیو. حضرات محترم اپنا نہیں سوچیا کہ اسی سارا دن روزہ رکھیا ہے اور افطاری دا وقت ہے. خود پانی دے نال روزہ افطار کیتا ہے, کھانا اٹھا کے اس مسکین دے حوالے کر دیتا ہے. دوسرے دن بھی روزہ رکھیا ہے. جب افطاری دا وقت آیا ہے پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے کہ پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی ہے میں یتیم آیا ہوں. حضرات محترم یتیم نے آواز دیتی ہے اے میرے محبوب دے گھر والے ہو مینوں کھانے دی ضرورت ہے, میں بھوکا ہوں مینوں کھانا کھلا دیو. کھانا اٹھایا ان دے حوالے کر دیتا ہے. تیسرا دن بھی آیا ہے. تیسرے دن پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے. ادھر افطاری دا وقت ہو گیا ہے, ادھر دروازے تے دستک ہوئی ہے. پوچھیا دروازے تے کون ہے؟ انہیں آکھیا میں قیدی آیا ہوں مینوں کھانے دی ضرورت ہے, مینوں کھانا عطا فرما دیو. اے میرے محبوب دے گھر والے ہو مینوں کھانا عطا فرما دیو. تیسرا دن بھی پانی اور روزہ افطار کیتا ہے, کھانا قیدی دے حوالے کر دیتا ہے. ادھر 3 دن گزر گئے نے, 3 روزہ رکھیا ہے, کھان دا وقت آیا ہے. تے پھر ایک مسکین آیا ہے, ایک یتیم آیا ہے, ایک قیدی آیا ہے, کھانا انہاں دے حوالے کر دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دی اہل بیت نال پیار کرن والےو انہاں دا جذبہ ویکھو. انہاں نے جدوں بھی کم کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے رب العالمین راضی ہو جائے, رب العالمین راضی ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی 3 دن بھوکیا گزارے نے. شام ٹائم یتیم نو مسکین نو قیدی نو کھانا بھی دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے. میرے آقا نے دیکھے آئے سارا ماجرا دسے آئے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر رب العالمین نے جبرائیل امین نو بھیجے آئے. حضرات محترم جبرائیل امین آئے نے آ کے سلام بھی پیش کر دینے, خوشخبری بھی دین دینے, عرض کر دینے کملی والے 3 دن ازمایا گیا ہے, تیرے پیارے نو ازمایا گیا ہے. سونے پہلے دن آن والا جیڑا مسکین سی وہ ہور کوئی نہیں سی, دروازے تے آن والا جبرائیل امین فرشتیاں دا سردار عظیم.
آقا پہلے دن آن والا ہور کوئی نہیں ہے، میں جبرائیل آیا ازمائش واسطے آیا، دوسرے دن بھی جڑا یتیم بن کے آیا، اور کوئی نہیں آیا آقا میں آیا وا ازمان واسطے آیا، مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، رب العالمین ازما رہا ہے۔ تیسرے دن بھی میں آیا، قیدی اور کوئی نہیں سی، میں جبرائیل امین آیا آزمان واسطے آیا، سونے اج خوشخبری دے واسطے آیا، انہوں نے آزمائش دے اندر امتحان دے اندر کامیابی حاصل کر لئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی عظمت بیان کر رہا ہے، انہوں دی شانہ بیان کر رہا ہے۔ اج میں تو واقعہ پڑھیا ہے، پڑھنے لگیا بھی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں متوجہ دے نال سنو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قبیلہ بنو سلیم دا ایک بابا انہیں کلمہ پڑھیا ہے، جدو کلمہ پڑھیا ہے مسلمان ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر آ گیا ہے، جدو غلامی دے اندر آیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرو۔ ایک غلام اٹھیا ہے جہدا نام سعد بن عبادہ ہے، انہوں نے اپنی اونٹھی انہوں نے تحفے دے اندر پیش کر دیتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے جڑی ہستی اٹھی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، تیرا تے میرا سنیا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیر خدا نے اپنا امامہ شریف اتارے آئے، اس بابے دے سر تے رکھے آئے۔ حضرات محترم پھر تیسرے نمبر تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے سلمان ہونے بھوکا ہے، انہوں کھانا کون کھلاوے گا؟ ہونے بھوکا انہوں کھانا کون کھلائے گا؟ تے حضرت سلیمان فارسی وہ نے جنہوں نے میرے آقا نے فرمایا حضرت سلیمان میری اہل بیت دے وچوں ہیں، اے سلیمان میری اہل بیت وچوں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے رہے آقا اے بابا جی نو میں کیسے دروازے تے لے کے جانا، ایسے دروازے تے لے کے جانا جتوں کدے کوئی خالی مڑیا ہی نہیں، جدے کدی کوئی خالی مڑیا ہی نہیں۔ حضرات محترم حضرت سلیمان فارسی بابا جی نو نال لے آئے، آ کے سیدہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے، پوچھیا کون ہے؟ دسیا میں سلمان فارسی آیا، ایک بابا جی آئے نے، اے نویں مسلمان ہوئے نے۔ حضرت سعد نے اٹھی پیش کی دیے، علی المرتضی آپ دے شوہر آپ دے سرتاج علی المرتضی نے امامہ پیش کیتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا انہوں کھانا کون کھلاوے گا؟ میں کیتی ہے کملی والے میں اس دروازے تے لے کے جانا جتوں کدے کوئی خالی واپس نہیں آیا۔ جب یہ گل کیتی ہے امام الانبیاء دی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے اے پیارے سلمان فارسی سانوں تے 3 دن ہو گئے نے، گھر دے اندر فاقہ ہے، گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی عرض کر دے نے اے فاطمہ میری اجازت دیو میں واپس جاواں۔ فرمایا نا نا اے سلمان ساڈے دروازے تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا، ایتھے ٹھہر جا۔ اے میری چادر ہے، اے سامنے کی یہودی رہندا ہے، اے چادر دے کول رکھ کے او دے کولوں دھارے جو لے کے آ، اونوں آکھنا جو دے دے یا پیسے لے کے او جو لے کے آنا، میں جو خود اپنے ہتھاں نال پیساں گی، چکی چلاواں گی، اپنے ہتھاں دے نال آٹا گند کے کھانا پکا کے نو کھلاواں گی۔ اے نہ آکھے میں اہل بیت دے دروازے تے گیا وا
خالی واپس آ گیا وا۔ حضرات محترم حضرت سلیمان فارسی نے چادر پکڑی ہے، یہودی دے دروازے تے گئے نے، دروازے تے دستک دیتی ہے، انہوں دسیا ہے چادر رکھ لے، جو دے دے یا پیسے دے دے۔ انہیں حضرات محترم نے کہا سلیمان ٹھہر جا، تورات لے کے آیا ہے۔ تورات کے اندر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان پڑھی ہے، جب میرے آقا دا ذکر پڑھیا ہے، جب میرے آقا دی عظمت پڑھی ہے، جدو میرے آقا دی شان بڑی ہے، جدو میرے آقا دے گھر والوں دا مقام بڑھیا ہے کہ اپنے کھان واسطے کچھ نہیں ہے، آج مہمان آ گیا ہے وہ دے واسطے اتنی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات محترموں نے آخیا اے سلمان تو گواہ ہو جا، میں بھی محمد عربی دا غلام بننا چاہنا ہوں۔ اے سلمان گواہ ہو جا، میں محمد عربی دا غلام بننا چاہنا۔ اے چادر بھی واپس لے جا تے اے جو بھی لے جا، جا کے سیدہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا سیدہ میرے واسطے دعا فرمانگی، اللہ میری بخشش فرمائے گا، اللہ میری بخشش فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سلیمان چادر واپس لے کے آئے نے، جو لے کے آئے نے، سارا واقعہ دسے آئے۔ سیدہ نے فرمایا اے سلیمان تے ٹھہر جاؤ، میں ہن جو پیس لواں، اپنے دست مبارک دے نال چکی چلائیے، اے او چکی چلا رہی نے، جدو کدے اللہ دی عبادت کردیاں نے، پھر گھر دے اندر چکی بھی خود چل دی ہے، بچیاں دے جھولے بھی خود جھولاندے رہندے نے، جھولدے رہندے نے۔ حضرت ام ایمن فرما دیا نے ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر دوپہر دا وقت ہے، میری بیٹی دے نال کوئی کم کاج کروا دیو، میری بیٹی اکلی ہے۔ ام ایمن فرما دیا نے میں دروازے تے گئی ہوں، دروازے تے دستک دی ہے، سیدہ اللہ دی عبادت اندر مصروف نے، چکی بھی خود چل رہی ہے، جھولا بھی خود جھلایا جا رہا ہے، جھولا بھی خود جھولا پیا ہے۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے آقا سونے ہو وضحا دے چہرے والے آ، واللیل دی زلفاں والے آ، یاسین دے تاج والے آ، یاسین دے سہرے والے آ، مزمل دی چادر والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج اے منظر ویکھیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی نے اللہ نو راضی کیتا ہے، ہورا جنت چوں آ کے چکی چلا دیا نے، فرشتے آ کے اسنین کریمین دا جھولا جھلاندے رہندے نے۔ اتنی شان، اتنا مقام مرتبہ، کہ فرمایا سلیمان ٹھہر جا میں خود چکی چلانی ہاں۔ جو پیس کے کھانا بنایا تے کھانا چاہیے سی ایک بابے واسطے، تے جتنے جو پیسے سی سارا کھانا بنا کے انہاں دے حوالے کیتا۔ قربان جاواں حضرت سلیمان نے عرض کی تھی سیدہ ایک بابے واسطے کھانا چاہیے، 2 یا 3 روٹیاں۔ سیدہ نے فرمایا جڑا خیرات کر دئیے وہ واپس نہیں لئی دا، جڑا خیرات کر دئیے واپس نہیں لئی دا، ہن لے جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاندے نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جا کے سارا ماجرا دسیا ہے۔ کریم آقا کھڑے ہوئے نے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تسی ٹھہر جاؤ میں واپس آ رہا ہوں۔ میرے آقا آئے نے اپنی پیاری لخت دی گل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے کول آ کے میرے آقا نے پیار کیتا ہے، محبت فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرما رہے نے مولا
میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ تیری بندی ہے، تیری کنیز ہے، مولا اس تے راضی ہو جا، مولا اس تے راضی ہو جا، مولا اس تے راضی ہو جا۔ اگے آواز آئی ہے سونے محبوبہ میں اس تے راضی ہو گیا، تم ہی اس تے راضی ہو جاؤ۔ میں راضی ہو گیا سونے، تم ہی راضی ہو جا۔ یہ سیدہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں جہنم تو آزاد کیتا ہے، پھر اے عام بھی نہیں ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے، دونوں جہاناں دی عورتاں دی سردار ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میری پیاری بیٹی تیرا شوہر دنیا و آخرت دے اندر دونوں دے اندر سردار ہے، اللہ نے تانوں یہ شانہ عطا فرمائیاں نے۔ تے پھر اس واسطے میں آندا ہونا حضرات محترم تیرے اوصاف ہے با وفا با حیا، تیرے اوصاف ہے با وفا با حیا، دختر مصطفیٰ تیری کیا بات۔ نہیں مزہ آیا، ذرا مل کے محبت نال پڑھو گے۔ میں بھی روزہ رکھے الحمدللہ، تسی بھی روزے رکھے نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ دے محبوب دے پیاریاں دا ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ ہستیاں نے جنہاں تے اللہ بھی راضی ہے، امام الانبیاء بھی راضی نے، انہاں دا ذکر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے ساڈی بخشش فرمائے گا، انہاں تے ساڈے واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے۔ حضرات محترم سارے پیار کرنے والے ہو، اندر والے باہر والے سر مل سارے مل کے محبت نال ذرا ہاتھاں نوں بلند کر لو گے، اے ہاتھ بھی گواہی دیں گے مولا تیری پیاری بندی دا ذکر آیا سی، انہاں دے ہاتھ بھی بلند سی، زباناں بھی کھلیاں سی، اے یاد سی تیرے اوصاف ہے با وفا با، تیرے اوصاف ہے با وفا با حیا، تیرے اوصاف۔ کوئی مزہ نہیں آیا، میں اتنا زور لا رہا میں بھی آرام نال گفتگو کر سکدا، تو پھر کچھ کہن گے ٹھیک ہے، تو کچھ کہن گے مزہ نہیں آیا، تو میرا بھی دل ہوندا ہے بندہ بیان کرے، پھر مزہ تے آنا چاہیے ہے نا پیاراں دے۔ تکبیر یا رسول اللہ ذرا مل کے محبت نال پڑھنا، تیرے اوصاف ہے با وفا با حیا، تیرے اوصاف ہے با وفا با حیا، دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، اے لفظ دی گونج آنی چاہیے، تیری کیا بات ہے، دختر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، دختر مصطفیٰ کیا بات ہے۔ آدو صدر توجہ فرمایا، کون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا ہے اپنے پیارے سرتاج علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت فرما دیا نے، اے پیارے علی المرتضیٰ میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میری روح پرواز کر جائے کہ پھر رات میں میرا جنازہ اٹھانا، میرے جنازے تے کسے غیر مرد دی نظر نہ پوے۔ گل بڑی قابل غور ہے،
سیدہ نے کی فرمایا، اے پیارے علی میری روح پرواز کر جائے، دن نو اپنے بچیاں نو کھانا کھلایا، نہلایا، زلفاں سواریاں، کھانا اپنے ہاتھوں نال پکا کے دیتا ہے، تو پھر آندیاں نے پیارے علی ایک میری گزارش ہے کہ زندگی دے اندر اگر خدمت دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو وہ بھی مینوں معاف کر دینا۔ آج تک کوئی تھوڑا جہا کسی امیر دی بیٹی ہوئے تو وہ اگو بندے نو انیاں برا بلا آندی ہے۔ یاد رکھنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی نو 2 وصیتاں کیتیاں سی جڑیاں بڑیاں اعلیٰ۔ بیٹی ایک خدا ناراض نہ ہوئے، دوسرا شوہر ناراض نہ ہوئے۔ اے کدی وصیت کیتی کسے نے؟ بیٹی پہلا خدا ناراض نہ ہوئے۔ میں پڑھیا کتابیں دے اندر، اتنا وقت نہیں ہے کہ بیماری دی حالت دے اندر بھی کھانا چھڈیا ہے لیکن اللہ دی عبادت نہیں چھڈی، اللہ دی عبادت نہیں چھڈی۔ صبح تو لے کے شام، شام تو لے کے صبح تک ساری رات، حالانکہ سردی دیا راتاں بڑیاں لمبیاں ہوندیاں نے، تے عرض کردیاں مولا تیریاں راتاں انیاں چھوٹیاں نے، ایک رات انی بڑی بنا کہ تیری بندی فاطمہ تیری رج کے عبادت تے کر لوے۔ تے محبوب نے کی فرمایا، بیٹی خدا ناراض نہ ہوئے، دوسرا شوہر ناراض نہ ہوئے۔ کیوں؟ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو رب العالمین بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو سیدہ نے یہ بھی گل کی تھی، پیارے علی اگر کوئی خدمت کے اندر کمی رہ گئی ہوئے تو مینوں معاف کر دینا۔ تو پیارے علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے فاطمہ تو تے خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے، تیری تربیت جنہ کیتی ہے انیاں بڑیاں ہستیاں نے۔ فاطمہ دی تربیت بھی امام الانبیاء نے کی تھی اور علی المرتضیٰ دی تربیت بھی امام الانبیاء نے کی تھی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و پیاری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کر دی نے، پیاری علی المرتضیٰ میرے جسم دے وچ روح پرواز کر جائے، میرا جنازہ دن نو نہ اٹھانا، رات نو اٹھانے دی وجہ کی ہے؟ کسے غیر مرد دی میرے تے نظر نہ پڑے، جنازے دے تے نظر نہ پڑے، جنازے دے تے نظر نہ پڑے۔ اج ساڈیاں ماواں بہناں کی کردیاں نے؟ محبت تے بڑی ہے سیدہ دے نال، نعرے بڑیاں ماردیاں نے، پھر دعا بھی کردے ہاں مولا ساڈی اے ماں بہن بیٹی نو قیامت والے دن جنت دے اندر سیدہ دا ساتھ نصیب فرما دینا۔ لیکن سیدہ دی سیرت نو پڑھنا پڑے گا، سیدہ دی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سیدہ فرما دیا نے پیارے علی رات نو جنازہ اٹھانا تاکہ غیر مرد دی نظر نہ پڑے۔ لیکن اج ساڈیاں عورتاں کی کر دیا نے؟ گھر دے اندر نے تے سادے کپڑے نے، سادہ لباس ہے، جدوں باہر بازار جانا ہے لوگاں نو وکھاؤن واسطے بڑھ سور کے جانا ہے، بڑھ سور کے جانا ہے تاکہ لوگ بڑی نظر نال ویکھن۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین سانو سبق نہیں دیندا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ دا قرآن موجود ہے، عورتاں نوں پردے دا حکم دیتا ہے۔ اج عورتاں دیاں نے نا جدا دل صاف ہوئے انہوں پردے دی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا سیدہ تو زیادہ دل کے دا صاف ہے؟ سیدہ تو زیادہ کوئی ہے عورت جدا دل صاف ہوئے؟ لیکن پھر بھی فرما دیا نے پیارے علی میرے جنازے تے بھی کسے غیر مرد دی نظر نہ پوے۔ تے اج دیاں عورتاں دا حال ساڈے سامنے، ساڈے تے اللہ ہی رحم فرمائے۔ بندیاں دی غیرت مر چکی ہے۔ بندہ اکثر ساڈے کلامہ صاحب نے وہ گل کردے ہوندے نے کہ جدو بندہ آندا نا چلو جی بازار چلیو، کہندی چلو ٹھیک ہے ذرا کو 5-10 منٹ ہے نا، ذرا 5-10 منٹ مینوں دیو میں تیاری نہ کر لواں۔ وہ کیوں؟ جے دے واسطے بننا سنورنا سی
وہ اگے سادہ لباس، توجہ ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایو جی اگا لو جی قاری صاحب کہڑے کام نو لگے نے، لیکن میرا حق بنتا دسنا۔ چلیے بازار تھوڑا جہا ٹائم دیو، اسی طرح نا یہی گل ہے نا، تھوڑا جہا تیاری نہ کر لی، کو ادھا گھنٹہ 5 منٹ کہہ کو ادھا گھنٹہ گزر ہی جاتا ہے۔ چلیے وہ تھوڑی جی بس ایویں بس، پھر نویں کپڑے تے میک اپ شیک اپ تے پھر کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ کیا دین ہے سبق دینا ہے؟ اچھا یار دیکھو آخری حدیث مبارکہ ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، زندہ ہے تے پردہ نہیں ہے، زندہ ہے تے پردہ نہیں، بولو تو صحیح نا، زندہ ہے تے پردہ نہیں۔ کو جیسیاں نیک بھی ہیں، ناراض نہ ہونا، پھر سارے نو کہتا ہے ایسے نیک ہیں عورتاں جڑا ماشاءاللہ باہر نکلدیاں نے بڑی با پردہ ہو کے نکلدیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا پردہ سلامت رکھے، آمین۔ تو جیڑی زندہ رہ کے پردہ نہیں نہ کر دی، تو جدو غسل دیتا جاندہ ہے نا، پھر یاد رکھنا مرد واسطے کتنے خفن دے کپڑے نے، یہ بھی ہوں مینوں دسنا پینا، 3 کنے نے، 3 کنے نے، تے عورت واسطے 3 نہیں ہے 5 نے، عورت واسطے کتنے نے، 5 نے۔ ویکھو پردے دا کتنا حکم ہے۔ اچھا زندہ رہی تے پردہ نہیں کیتا، ہوں اکثر نا کئی جگہ تے او جی غیر مرد نو منہ ویکھنا چاہیے کہ نہیں، میں کہ یار ہن مر گئی ہے، ہن بڑا مسئلہ پوچھ دے ہو، او جدو زندہ سی انہیں کدو کنے خیال کرنا سی، بولو نا، جدو عورت مری ہوئے سارے گل کر دو، غیر مرد نو چہرہ نہیں ویکھنا چاہیے، واقعی نہیں ویکھنا چاہیے، اے مردہ دا حکم ہے تے زندہ دا اس تو زیادہ ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ زندہ دا بھی حکم ہے کہ نہیں؟ تو جدو ماں بہن بیٹی گھروں باہر نکلے نا، اللہ نے بندے نو سردار بنایا ہے، لیکن آج کل بندے سردار ہیں رہے نہیں بیچارے، آج کل بندے سردار رہے نہیں، اللہ نے بندے نو بنایا ہے، لیکن ہوں سردار وڈے ہو گئے نے دوے، وہ کہندی مینوں پتا کہ تینوں پتا۔ تو یاد رکھنا اللہ نے بندے نو سردار بنایا، جدو ماں ہوئے بے شک شریعت دا مسئلہ ماں نو بھی دس سکتے ہو نا، ماں بے نمازی ہو دسو، امان نماز تیرے تے بھی فرض ہے، پردہ تیرے تے فرض ہے، بیوی ہے بیٹی ہے، آج اگر تربیت اس طرح دی نہیں کرے گا، اگر ایسا نیک عمل نہیں دسے گا، نیکی دی دعوت نہیں دے گا، کل قیامت والے دن تیرا گریبان ہوے گا، انہاں دا ہاتھ ہوے گا، وہ آکھنگے مولا اے میرا باپ سی، اے میرا جوان بھائی سی، اے میرا میاں جوان سی، اے میرا بیٹا جوان سی، انہاں مینوں روکیا ہی نہیں۔ ایک عورت نے 4 بندیاں نو جہنم وچ لے جانا، کنیاں نو؟ 4 نو، ایہی بہانے بنا کے مولا میرا باپ سی، اے مینوں روک سکدا سی، اے میری عزت دا محافظ سی۔ پھر بھائی دی باری آئے گی، مولا میرا بھائی سی، خود تے بڑیاں نمازیں ادا کردا سی، بڑا نیک سی، بڑا متقی پرہیزگار سی، لیکن میری عزت دا انہیں خیال نہیں کیتا، میری نے تربیت نہیں کیتی، مینوں نے سمجھایا نہیں، میں پردے تو بغیر باہر جاندے سی، انہیں کدے بھی مینوں دبکا نہیں ماریا۔ پھر تیسری باری آئے گی، مولا میری شادی ہوئی ہے، میرا میاں سی، یہ کول بہت بڑی دھمکی سی، اپنی عزت واسطے لڑن والے ہو، اس چیز دا خیال کرنا، جڑی عورت شریعت تے نہ چلے او دے نال اسی لڑدے ہی نہیں، او کوئی نہیں نماز پڑھ دی، آپے اللہ بخشے گا، تے اپنی باری آئے وہ آکھے گی مولا دے کول بڑی دھمکی سے کہہ سکدا سی، اگر تو شریعت تے عمل نہیں کریں گی میں تینوں فیصلہ دے دیاں گا، پردے تی بغیر باہر جائیں گی میں تینوں چھڑ دیاں گا، مولا میں مان لینا سی، انہیں میں آکھیا ہی نہیں۔ پھر چوتھے نمبر تے مولا میرا جوان بیٹا بھی سی، میں دے نال بڑا پیار کردی سی، یہ کہہ سکدا سی مولا اماں اگر بغیر پردے تے باہر جائیں گی شریعت دیاں دجیاں اڑائیں گی، تیرے ہاتھ دی پکی روٹی نہیں کھاواں گا، مولا مینوں کسے نے سمجھایا ہی نہیں، حکم ہوئے گا انہوں بھی جہنم میں لے جاؤ، جڑے آچارے نے انہوں نے بھی جہنم میں لے جاؤ،
تے انہاں چیزاں تو بچو نیکی دا حکم دیو. ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی سیرت دیاں کتاباں لے کے دیو، انہاں کو اے پڑھو. اتنی نیک متقی پرہیزگار ہو کے پھر بھی پردہ بھی کر دیاں نے تے آندیاں نے پیارے علی جدوں میرا جنازہ لے جاؤ رات نو لے جانا کسے غیر مرد دی نظر نہ پوے. اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.